اس سورت کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ تفسیر صراط الجنان کے نوٹس میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے اس جملے کو پڑھنے کی اتنی شدید تاکید کیوں ہے؟ مطلب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ جی، ہم سب نے سنا ہے۔ لیکن ماخذ میں اس کی جو نفسیاتی اور روحانی وجہ بتائی گئی ہے وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جو کام اس کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ محض ایک مادی عمل رہ جاتا ہے۔ وہ روحانی تسلسل سے کٹ جاتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی برکت شامل نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں، یہ بات صرف ایک رسم تک محدود نہیں ہے۔ تفسیر میں احادیث کا جو حوالہ دیا گیا ہے، خاص طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا اور کٹا ہوا رہتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں رہتی۔ جی، وہ برکت سے خالی رہتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ انسان کی اس نفسیات پر چوٹ ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے زور بازو سے سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک انا کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم شعوری طور پر اپنی انا کو سائیڈ پر رکھ کر اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ اپنے کام کو جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اعتراف ہے کہ آغاز اور انجام دونوں وہیں سے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا جملہ پوری سوچ کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں نے تفسیری نوٹس میں ایک اور بڑی حیران کن بحث پڑھی جو عام طور پر ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ آپ اس تکنیکی بحث کی بات کر رہے ہیں کہ کیا بسم اللہ ہر سورت کی اپنی آیت ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ماخذ میں علماء کے حوالے سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ بسم اللہ دراصل قرآنی سورت النمل کی آیت نمبر 30 کا ایک حصہ ہے۔ صحیح۔ اسے قرآنی صورتوں کے آغاز میں ایک امتیازی شان کے طور پر اور دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن حقیقت ہے۔ تاریخی اور ساختی لحاظ سے قرآن کی تدوین میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ چونکہ یہ دو صورتوں کو الگ کرنے کی علامت ہے، اسی لیے فقہی اعتبار سے نماز میں ایک صورت کے بعد دوسری صورت ملاتے وقت بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ قرآنی علوم میں محض عقیدت ہی نہیں بلکہ گہرا تکنیکی نظم و ضبط بھی موجود ہے۔ اور اگر اس فلسفے کو عام زندگی پر لاگو کیا جائے تو روزمرہ کے عام دنیاوی کام جیسے دفتر کا کام، گاڑی چلانا، انہیں جب اس شعور کے ساتھ شروع کیا جائے تو وہ مشینی عمل نہیں رہتے۔ بالکل، وہ ایک روحانی عبادت بن جاتے ہیں۔ خیر، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ بسم اللہ کے فوراً بعد سورت کی پہلی باقاعدہ آیت آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ عام فہم میں تو یہی ترجمہ ہے نا، لیکن تفسیری نوٹس میں حمد اور شکر کے درمیان جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ ایک زبردست فکری زاویہ ہے۔ ہم عموماً ان کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں۔ ہم اکثر انہیں ملا دیتے، لیکن ماخذ کے مطابق شکر ایک طرح کا لین دین ہے، یعنی کسی نے احسان کیا تو ہم نے شکر ادا کر دیا، جبکہ حمد کا مفہوم کچھ اور ہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ ضرور۔ یہ اس تفسیر کے خوبصورت ترین لسانی مقامات میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، حمد کا تعلق کسی کے احسان کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے۔ اچھا۔ حمد دراصل کسی کی انفرادی اور اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنے کا نام ہے۔ اگر ایک سادہ مثال دوں تو جب کوئی انتہائی خوبصورت پہاڑ یا سمندر دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرتا ہے۔ جی بالکل، بے ساختہ تعریف نکلتی ہے۔ اب اس پہاڑ نے دیکھنے والے پر کوئی ذاتی احسان تو نہیں کیا نا، لیکن اس کا وجود اپنے آپ میں اتنا باکمال ہے کہ تعریف کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی حمد اس لیے ہے کیونکہ وہ تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ یعنی اس کا وجود اور اس کی قدرت ہی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ اور اسی آیت میں آگے ایک اور لفظ ہے جس نے مجھے روکے رکھا، اور وہ لفظ ہے رب۔ ہم بس اس کا ترجمہ پالنے والا کر دیتے ہیں، جو ٹھیک بھی ہے، لیکن صراط الجنان جو گہرائی بیان کرتی ہے وہ حیران کن ہے۔ اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ ماخذ کے مطابق رب کا مطلب صرف پیدا کر کے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو ابتدا سے لے کر بتدریج، مطلب قدم بقدم اس کی تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ کیسا لگتا ہے؟ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا واقعی مشکل ہے۔ اگر ہم اسے کائنات کے نظام پرورش سے جوڑیں تو ایک بیج کی مثال لیں۔
مٹی کے اندھیرے میں بیج کو کتنی نمی چاہیے، کتنا درجہ حرارت چاہیے، کب کونپل پھوٹے گی، کب وہ زمین سے باہر آئے گا؟ بالکل، اور پھر سالوں تک اسے ہوا، پانی اور دھوپ ملنا تاکہ وہ درخت بنے۔ یہ سارا بتدریج عمل ربوبیت ہے۔ انسانوں کے لیے ایک گملے کا پودا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ رب تمام جہانوں کا اکیلا رب ہے۔ وہ اربوں خربوں جانداروں کو ایک ہی وقت میں ہر چیز فراہم کر رہا ہے۔ واقعی یہ سوچ کر ہی ذہن دنگ رہ جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حدیث میں الحمدللہ کہنے کی اتنی فضیلت ہے۔ ماخذ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندہ سچے دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ جی، یہ ایک شعوری اعتراف ہے۔ بالکل۔ اب جب ہم اس کی حمد اور ربوبیت کا اقرار کر لیتے ہیں تو اگلی آیات ہمیں مزید صفات بتاتی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ اب یہ تو بسم اللہ میں بھی آ چکے تھے، ان کا دوبارہ ذکر کیوں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دونوں الفاظ کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی رحم۔ مفہوم بھی مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے، لیکن تفسیری مطالعہ بتاتا ہے کہ الرحمن میں وسعت بہت ہے۔ یعنی وہ سب کے لیے ہے؟ جی، دنیا میں ہر شخص کے لیے، چاہے مومن ہو یا کافر، جیسے سورج کی روشنی سب پر پڑتی ہے۔ جبکہ الرحیم میں رحمت کا ایک خاص تسلسل ہے، جو خاص طور پر آخرت میں ماننے والوں کے لیے مختص ہوگا۔ لیکن یہاں تفسیر میں ایک بڑا اہم انتباہ بھی دیا گیا ہے، وہ یہ کہ صرف اللہ کی بے پایا رحمت پر بھروسہ کر کے انسان کو گناہوں پر بے باک نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک رویہ ہے جو اکثر لوگ اپنا لیتے ہیں۔ جی، لوگ سمجھتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے تو جو مرضی کریں۔ روحانی تعلیمات کا اصل مرکز ہی توازن ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں خود کو بخشنے والا فرمایا ہے، وہیں یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کی پکڑ سخت ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ نہ رحمت سے اتنا پر امید ہو کر نڈر ہو جائے، اور نہ ہی اتنا خوفزدہ ہو کہ مایوس ہو جائے۔ بالکل، اسی توازن کا نام ایمان ہے۔ اور ایک دلچسپ نکتہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں لفظ رحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہ ماخذ میں پڑھا تھا۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صفاتی نام مخصوص حوالوں سے نرم دلی ظاہر کرنے کے لیے بندوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے حمد کی، ربوبیت کا اقرار کیا اور رحمت کو سمجھا۔ اس کے بعد ایک دم لہجہ بدلتا ہے، مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک۔ جی بالکل۔ اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، پھر خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیوں؟ یہ انسان کی موجودہ دنیاوی حیثیت کو سمجھنے کی بات ہے۔ دنیا میں بظاہر زمینوں اور سلطنتوں کی ملکیت لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، وہ خود کو حکمران یا مالک سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ترقی ملنے پر انسان مختار کل بن بیٹھتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ تمام ظاہری حکمرانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی شخص کسی ذرے کا مالک نہیں ہوگا، صرف اللہ کا مکمل تصرف ظاہر ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر اس دن کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ یاد رہے کہ دنیاوی اختیارات محض ایک سراب ہیں۔ یہ بات انسان کے اندر عجیب سی عاجزی پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر اگلی آیت آتی ہے جو اس سورت کا مرکز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو ایک براہ راست معاہدہ ہے خدا اور انسان کا۔ یقیناً یہ خالص توحید کا عملی اقرار ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اس آیت کے دوسرے حصے یعنی استعانت یا مدد مانگنے پر تفسیری نوٹس میں ایک بڑی بحث ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ اگر حقیقی مددگار صرف اللہ ہے تو دیگر ذرائع یا مقبول ہستیوں سے مدد مانگنے کا کیا تصور ہے؟ ماخذ میں اس کا جواب بہت علمی انداز میں دیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق حقیقی مددگار بے شک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے مقبول بندوں جیسے انبیاء یا اولیاء سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یعنی وہ ایک واسطہ ہے۔ جی، اسے شرعی اصطلاح میں وسیلہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ وہ اللہ کی عطا اور اجازت سے مدد کرتے ہیں، اس لیے یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے ہم بیماری میں شفا اللہ سے مانگتے ہیں مگر ڈاکٹر کو وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی مدلل طریقہ ہے اس تصور کو سمجھانے کا جو ماخذ نے پیش کیا ہے۔
اب ہم سورت کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ حمد ہو گئی، حاکمیت مان لی، بندگی کا اقرار بھی ہو گیا، اب سب سے بڑی طلب کیا ہونی چاہیے؟ بالکل، اگلی منزل جی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس موقع پر انسان دنیا کی کوئی بھی مادی چیز مانگ سکتا تھا، دولت، صحت، کچھ بھی، لیکن دعا ہدایت کی مانگی، کیونکہ راستہ درست ہو تو باقی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہدایت حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ تفسیر میں ہدایت کے ذرائع بتائے گئے ہیں نا؟ جی، انسانی عقل ہے، کائنات کا مشاہدہ ہے، لیکن یہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، اسی لیے الہامی کتابیں دی گئی۔ اور کتابوں کو سمجھانے کے لیے چوتھا اور سب سے اہم ذریعہ انبیاء کرام بھیجے گئے، بالکل، جو سیدھے راستے کی عملی ضمانت ہے، اور یہی بات آخری آیات تک لے جاتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا یا جو بھٹک گئے۔ تفسیر میں انعام یافتہ لوگوں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ یہ 4 ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی ہم ان 4 کے نقش قدم کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جی، اور دوسری طرف ترمذی کی حدیث کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ مغضوب یعنی جن پر غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین جو بھٹک گئے وہ عیسائی ہیں۔ ماہرانہ طور پر ماخذ کا زور اس بات پر ہے کہ سننے والوں کو ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے رسم و رواج اور صحبت سے دور رہنے کی تلقین کی جائے۔ یہ ہماری سماجی اور ثقافتی سمت کا تعین کرتی ہے۔ دن میں اتنی بار ہم اپنے لیے ایک اخلاقی راستے کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، گفتگو کے آخر میں ایک اور سوال۔ سورت کے اختتام پر ہم آمین کہتے ہیں، کیا یہ قرآن کا حصہ ہے؟ نہیں، آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سورت کے اختتام پر پڑھی جانے والی دعا ہے، جس کا مطلب ہے اے اللہ قبول فرما۔ چونکہ سورت الفاتحہ ہدایت مانگنے کی جامع دعا ہے، اس لیے اس پر آمین کہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ زبردست۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک مکمل فکری سفر تھا۔ چند آیات کس طرح مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتی ہیں۔ حمد سے شروع ہو کر رحمت اور خوف کے توازن سے گزرتی ہوئی سیدھے راستے کی جستجو پر ختم ہوتی ہیں۔ جی، یہ محض الفاظ نہیں بلکہ انسان کا خالق کے ساتھ روزانہ کا مکالمہ ہے۔ بالکل، اور پروگرام کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ غور کریں، ہم نے جب سیدھے راستے کی دعا مانگی تو اللہ سے راستے کے نقشے یا قوانین نہیں مانگے، بلکہ ان لوگوں کا راستہ مانگا جن پر انعام ہوا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ ہدایت صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں بلکہ صحیح رول ماڈلز اور نیک لوگوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے سفر میں کن لوگوں کے قدموں کے نشان تلاش کر رہے ہیں؟ ہم اسی فکری بات پر خاموشی کے ساتھ اپنے جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ بالکل۔